بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1188 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 83 تا 88، 83، 84، 85، 86، 87، 88، یعنی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قل يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ یہودی آپ سے پوچھتے ہیں، عن ذی القرنین، ذو القرنین کی بابت۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، عن قریب میں پڑھوں گا، علیکم، تم پر، منہ ذکرا، اس کا کچھ ذکر۔ انا، بلا شبہ ہم نے، مکننا لہو، قدرت دی تھی اس کو، فی الارض، زمین میں، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دیا تھا، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، یعنی ہر قسم میں سے، سببا، ساز و سامان، فَأَتْبَعَ، پھر وہ پیچھے لگا، سببا، ایک راہ کے، حتی، یہاں تک کہ، اذا بلغا، جب وہ پہنچا، مغرب الشمس، سورج کی جائے غروب پر، وجدہا، تو اس نے پایا اسے، تغرب، کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیئہ، سیاہ کیچڑ والے ایک چشمے میں، وہ وجدہ، اور اس نے پایا، عندہا، اس چشمے کے نزدیک، قومن، ایک قوم، قلنا، ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذب، یا پھر یہ کہ تو سزا دے، و اما ان تتخذ، اور یا پھر یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم حسنا، ان کی بابت اچھائی۔ قال، اس نے کہا، اما من، البتہ وہ شخص جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو عن قریب ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، چنانچہ وہ اسے عذاب دے گا، عذابا نکرا، سخت عذاب۔ واما من، اور البتہ وہ شخص جو آمن، ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہ، تو اس کے لیے، جزاء الحسنی، اچھا بدلہ ہے، وسنقول، اور ان قریب ہم کہیں گے، حکم دیں گے، لہو من امرنا، اسے اپنے کام سے، یسرا، آسانی والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو روئے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو، یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا تو اسے ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔
البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کریں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں، ان 6 آیتوں میں 13 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں۔ دوسری بات، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تیسری بات، واقع یہ کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ چوتھی بات، اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے۔ پانچویں بات، واقعہ یہ ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ چھٹی بات، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساتویں بات، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ آٹھویں بات، ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ نویں بات، انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا تو اسے ہم سزا دیں گے۔ 10ویں بات، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ 11ویں بات، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ 12ویں بات، البتہ جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا۔ 13ویں بات، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ سورہ کہف کے آغاز پر یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ یہودیوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور حقانیت کو سمجھنے کے لیے یا بلکہ امتحان لینے کے لیے آپ کی نبوت کا مشرکین مکہ کو، یعنی مکے کے مشرکین کو 3 سوالات بتلائے تھے کہ تم لوگ جاؤ اور محمد ابن عبداللہ سے یہ 3 سوال کرو، اگر وہ واقعی نبی اور رسول ہوگا تو ان 3 سوالات کے صحیح جواب دے گا۔ چنانچہ وہ مکے کے مشرکین یہودیوں کی حکم پر، ایما پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سوالات کیے۔ ان کا پہلا سوال روح کے بارے میں تھا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اور پھر دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، جس کا جواب سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں مل گیا۔ اور تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے بارے میں تھا، جس ذوالقرنین کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے جن کی تلاوت آج کی گئی ہے۔ ذوالقرنین کون ہیں؟ قرن کہتے ہیں سینگ کو، قرنین کہتے ہیں 2 سینگ کو، ذوالقرنین کہتے ہیں سینگ والے، 2 سینگ والے کو۔ بہرحال چونکہ ذوالقرنین کی تاریخ قریب گم ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں اس گم شدہ حقیقت کو ایسے بیان کر دیا کہ گویا کہ ذوالقرنین ابھی گزرے ہوں۔ یہودیوں کے ہاں ذوالقرنین اسی نام سے مشہور تھے، قرآن مجید نے بھی اسی نام سے ان کو یاد کیا، یعنی ذوالقرنین، یسألونک عن ذی القرنین۔ ذوالقرنین کون تھے؟ وہ ایک صالح، انصاف پسند، انصاف کرنے والے بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان ممالک کو فتح کیا اور عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہر طرح کے ساز و سامان اور وسائل اور اسباب عطا فرمائے تھے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے فتوحات کرتے ہوئے 3 اطراف میں سفر کیے، ایک مغرب اقصی کی طرف اور دوسرے مشرق اقصی کی طرف، پھر شمال کی جانب کوہستانی سلسلے تک۔ بعض روایت میں ہیں کہ پوری دنیا پر سلطنت و حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ جو پوری دنیا پر سلطنت اور حکومت کرنے والے ہیں، ان میں ایک حضرت سلیمان ہیں اور دوسرے ذوالقرنین، اور کافر بادشاہوں میں ایک ہے نمرود اور دوسرا ہے بخت نصر۔ ذوالقرنین کا یہ جو پہلا سفر تھا جس کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے، یہ ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب اس حد تک پہنچ گئے کہ اس کے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی جس طرف سورج غروب ہوتا ہے وہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا، وہ قوم کافر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو، یعنی وقت کے بادشاہ کو، اس قوم کے ساتھ سلوک کرنے میں اختیار دیا کہ چاہے تو آپ اس قوم کو کفر کی سزا دے دیں، چاہے تو اس قوم کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کریں۔
ذوالقرنین نے دوسری صورت اختیار کی، یعنی ان کے اوپر ان کے کفر کی سزا، ان کی سرکشی کی سزا نہیں دی، بلکہ ان کو پہلے واضح و نصیحت کے ذریعے صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، سبق ملتا ہے کہ قوموں کی رہبری اور رہنمائی کا آغاز سختی سے نہ کیا جائے بلکہ نرمی سے کیا جائے۔ سختی سے جسموں پر تو حکومت ہو سکتی ہے مگر دلوں پر حکومت نہیں ہو سکتی، لیکن جب حکمران دلوں کی جب نرمی اختیار کرتے ہیں تو وہ ان کے رعایا کے دلوں تک پہنچتے ہیں اور ان کی حکمرانی دلوں تک پہنچتی ہے۔ نرمی، حکمت عملی، محبت، دردمندی، غمخواری کے ساتھ دعوت دین دینا دلوں پر جگہ بناتا ہے۔ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے سے پہلے دعوت دینے والے کو چاہیے کہ وہ مدعو کے دل تک پہلے پہنچ جائے۔ ہم کانوں تک پہنچتے ہیں، ان کے جسموں تک پہنچتے ہیں، ان کے دلوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ آج بھی جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے اخلاق، اپنے انصاف، اپنے احسان، اپنی دردمندی، اپنی محبت، اپنی غمخواری، اپنی مروت، اپنی رواداری اور حسن سلوک کے ذریعے اپنے برادران وطن کے ساتھ ہم پیش آئیں، ان کو معاف کر دیں جب ان سے کچھ غلطی ہو جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ پہلے تو آپ ان کے سلوک پر صبر کیجیے، تحمل کیجیے، برداشت کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، ان کو اپنا بنائیے، ان کی خدمت کیجیے انسانی بنیادوں پر، ان کے دلوں تک پہنچیے۔ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ اس ملک میں ان کے دلوں تک جب ہم پہنچیں گے تو پھر ان کے دلوں پر ہماری حکومت چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔